لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صل. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو تمام کاموں میں استخارہ کرنا یوں سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن پاک کی سورت سکھاتے ہیں، اور آپ یوں فرماتے تھے کہ جب بھی تم میں سے کوئی آدمی کسی کام کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے 2 رکعتیں پڑھے جو فرض کے علاوہ ہوں، پھر اس کے بعد یہ دعا اللہ سے مانگے کہ اے اللہ میں تجھ سے خیر کا سوال کرتا ہوں تیرے علم کے ذریعے، اور تیری قدرت کا سوال کرتا ہوں، اور اے اللہ میں تیرے بہت بڑے فضل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، بے شک تو ہی قدرت رکھنے والا ہے، میرے بس میں کچھ نہیں، تو ہی جانتا ہے میں کچھ جاننے والا نہیں، تو ہی غیب کی باتوں کو خوب جانتا ہے، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے حق میں میرے دین اور میری آخرت اور میری دنیا کے لیے بہتر ہے تو تو اس کام کو میرے لیے مقدر فرما دے، اس کو میرے لیے آسان کر دے، پھر اس میں برکت بھی ڈال دے، اور اے اللہ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام میرے دین کے لیے، میری دنیا کے لیے اور میری آخرت کے لیے نقصان دہ ہے تو تو اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے بھی اس کام سے دور کر دے، اور جہاں کوئی خیر ہے اے اللہ اس کو تو میرے لیے مقدر فرما دے، پھر اس کے بعد مجھے اپنے فیصلے پر راضی ہونے کی توفیق بھی عطا فرما. لمبی حدیث پڑھی گئی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور آج ہمارا موضوع بھی استخارے کے بارے میں ہے کہ مسنون استخارہ کیسے کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ سمجھ لے کہ استخارہ ہوتا کیا ہے، پھر ہی ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. عربوں کے اندر ایک عادت تھی کہ ان لوگوں کو جب کسی کام میں کوئی پریشانی ہوتی، کریں نہ کریں تھوڑا بہت تردد ہوتا، تو وہ اس کو دور کرنے کے لیے تیر انہوں نے رکھے ہوتے تھے. ایک پر لکھا ہوتا تھا نعم اور ایک پہ لکھا ہوتا تھا لا. نعم کا مطلب ہے کہ کر لو اور لا کا مطلب ہے مت کرو. اب وہ جاتے تیر نکالتے پڑھتے، اگر نعم لکھا ہوتا تو وہ کام کر لیتے، لا لکھا ہوتا تو وہ کام نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس استسقام بالازلام کی گندی رسم کی بجائے استخارے کا سنت عمل دے دیا کہ تم بجائے اس کے کہ تیر نکالو تم یہ عمل کرو، اپنے اللہ سے دعا مانگو، اللہ برکت اور خیر عطا فرمائیں گے. تو استخارہ اصل میں اس میں اللہ سے خیر جو ہے وہ مانگی جاتی ہے. استخارہ اس کا لفظی ترجمہ ہوگا خیر مانگنا، بھلائی مانگنا اور اللہ تعالیٰ سے خیر کو طلب کرنا، یہی مقصود ہے استخارے کا. ہمارے معاشرے میں بڑی کوتاہیاں ہیں. لوگ استخارہ جو ہے اس کا بڑا عجیب کوئی مفہوم سمجھتے ہیں، اس کو بڑے عجیب انداز سے دیکھتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں کی صحیح رہنمائی نہیں ہو سکے. اب استخارے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سے یہ دعا مانگ لیں کہ یا اللہ میں یہ کرنے لگا ہوں اس میں خیر ڈال دے، یا میں اس کو چھوڑنے لگا ہوں تو اس میں خیر ڈال دے. لیکن ہمارے ہاں لوگ استخارے کو جو ہے وہ استخبار سمجھتے ہیں. استخبار کس کو کہتے ہیں؟ استخبار کا مطلب یہ ہے کہ غیب کی خبریں طلب کرنا اور اللہ سے غیب جو ہے وہ مانگنا. اب غیر کی خبریں طلب کرنے کا کیا مطلب ہے کہ کسی کا کوئی رشتہ کرنے لگے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی تسی استخارہ کڈ کے دس دیو کہ منڈا کداں دا وا. بھئی سانوں کی پتہ کداں دا وا؟ تم نے دیکھا، تم نے اس کے رشتہ داری کی، تم نے تحقیق کی. اگر تمہیں سب تحقیقات کے بعد وہ لڑکا اچھا لگ رہا ہے تو رشتہ کر لو، اس میں کیا پریشانی کی بات ہے. اور اگر ان تحقیقات کے باوجود لڑکا اچھا نہیں لگ رہا تو اب جو اچھا نہیں ہے اس سے کیا رشتہ داری کرنی. لیکن ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ استخارے کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب کے پاس نہ کوئی ایسا عمل ہے وہ غیبانہ طور پر کچھ کریں گے
اور ان کو سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے. جی انہوں نے کہتا بھی استخارہ پاس ہے تو رشتہ کر دیں گے، جی انہوں نے کہتا استخارہ فیل ہے پھر رشتہ نہیں کرنا. اب یہ وہ خامی ہے جو ہمارے معاشرے میں استخارے کے بارے میں پائی جاتی ہے کہ لوگ استخارے کو کوئی غائبانہ چیز سمجھتے ہیں. یہ کوئی غائبانہ چیز نہیں ہے. استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگنا کہ یا اللہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں تو اس میں خیر ڈال دے، یا میں اس کام کو چھوڑنے لگا ہوں اپنے حساب سے اور تو اس کے چھوڑنے میں بھی کوئی خیر کا پہلو پیدا فرما دے. یہ مقصد ہے استخارے کا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اب یہ سمجھے کہ استخارہ جو ہے وہ کب کرنا ہوتا ہے اور کن کن کاموں میں استخارہ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، یہ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، جو کام شریعت کی طرف سے فرض ہیں، واجب ہیں، سنت ہیں، مستحب ہیں، یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں. ان کاموں میں کوئی استخارہ نہیں کہ جی میں استخارہ کرنے لگ گیا میں نماز پڑھا کہ نہ پڑھا، وہ تو پڑھنی ہے. استخارہ کر رہا ہوں کہ میں حج پہ جاؤں کہ نہ جاؤں، بھائی اگر فرض ہے تب تو آپ کو جانا ہی پڑے گا. کہ جی استخارہ کر رہا ہوں کہ میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، زکوٰۃ دوں یا نہ دوں، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤں یا نہ آؤں، ان کاموں میں کوئی استخارہ نہیں ہوگا. کیونکہ جو کام شریعت نے کرنے کو کہا ہے وہ تو ہمیں ہر حال میں کرنا، اس میں استخارے کا کیا مقصد ہوا. پھر کچھ کام ایسے ہیں جن میں شریعت نے ہمیں منع کر دیا یہ کام نہیں کرنے، ان میں بھی استخارہ نہیں ہے. اللہ نے منع کر دیا سود نہیں لینا، اب استخارہ کرے کہ جی میں بینک کو لو سود تے قرضہ لواں کہ نہ لواں، بھائی نہیں لینا، یہ تو پہلے ہی منع کر دیا، اس میں استخارے کی کیا ضرورت ہے. اسی طرح کوئی اور استخارہ کر رہا کہ جی میں فلم دیکھا کہ نہ دیکھا، گانا سنا کہ نہ سنا، انہوں جا کے چنڈ مارا کہ نہ مارا. نہیں، جو کام اللہ نے منع کر دیا اس سے تو ہر حال میں رکنا، اس میں بھی استخارہ نہیں ہے. اسی طرح جو کام ہماری ضرورت کے ہیں اور ہمیں وہ روزانہ کرنے ہوتے ہیں ان میں بھی استخارہ نہیں ہے کہ منڈا نفل پڑھ کے دعا مانگ رہا کہ اماں جی استخارہ کر رہا ہے میں روٹی کھاواں کہ نہ کھاواں. بھائی وہ تو کھانی ہے، ہماری ضرورت ہے. اب بستر بچھ گیا ہے، بچہ استخارہ کر رہا ہے کہ میں سوؤں یا نہ سوؤں، بھائی سونا ہے، وہ ہمارے بدن کی ضرورت ہے. تو جو ہماری بدنی ضرورتیں ہیں ان میں بھی کوئی استخارہ نہیں ہوگا. اب استخارہ کس کام میں ہوگا؟ استخارہ ان کاموں میں ہوتا ہے کہ شریعت نے نہ ان کے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے نہ ان کے چھوڑنے کا حکم دیا ہے، اور ان میں ہمیں اختیار ہے چاہے کریں چاہے نہ کریں. ان میں اگر کوئی تردد پیش آ جائے تو ہمیں استخارہ کر لینا چاہیے. مثلا کہ آپ کو حج پہ تو جانا ہی جانا ہے، اب یہ استخارہ کر لیں کہ میں اپنی فلائٹ کراچی سے رکھوں یا لاہور سے رکھوں، یہ اس میں اختیار ہے، آپ استخارہ کر سکتے ہیں. کون سی کمپنی کے ساتھ میں جاؤں کون سی کمپنی سے نہ جاؤں، ٹھیک ہے، استخارہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. زکوٰۃ دینا فرض ہے، اس پہ کوئی استخارہ نہیں. ہاں اس میں استخارہ کر سکتے ہیں کہ اس مدرسے کو دوں یا اس مدرسے کو دوں، فلاں غریب کو دوں یا فلاں غریب کو دوں، اس میں استخارہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ایسے ہی نماز پڑھنا تو فرض ہے، اب یہ استخارہ آپ کر سکتے ہیں کہ میں فلاں مسجد میں پڑھنے جاؤں یا فلاں مسجد میں پڑھنے جاؤں. ایسے کاموں میں استخارہ کرنے کی گنجائش ہے. شادی کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے اگر ہمارے استعداد ہے. اب اس میں استخارہ نہیں کرنا کہ میں شادی کراں کہ نہ کراں، وہ تو کرنا ہے بھائی، اللہ کے نبی کے حکم ہے، سنت ہے. ہاں یہ استخارہ کر سکتے ہیں کہ فلاں جگہ رشتہ کروں یا نہ کروں، اور شادی جو ہے اس مہینے میں کروں یا فلاں مہینے میں کر لوں. ایسے کاموں میں استخارہ کریں گے. اب میں کاروبار کروں یا نہ کروں، بھائی کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے رزق حلال کماؤ. ہاں یہ استخارہ آپ کر سکتے ہیں کہ کپڑے کا کام کروں یا جوتے کا کام کروں، فلاں جگہ نوکری کروں یا فلاں جگہ نوکری کروں. ان کاموں میں استخارہ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور صحابہ فرما رہے ہیں کہ یہ کتنا بڑا اونچا عمل ہے. اب استخارے کی فضیلت کیا ہے کہ یہ معمولی عمل نہیں ہے. امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، سند کے اعتبار سے تو یہ حدیث کمزور ہے،
لیکن فضائل کے اندر ضعیف روایتیں بھی بیان کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ انہوں نے حدیث نقل کی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما خاب من استخارا وما ندیم من استشارا، کہ جو آدمی استخارہ کرتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا، اور جو مشورہ کرتا ہے وہ کبھی پشیمان نہیں ہوتا، اللہ اس میں برکتیں ڈالتے ہیں۔ تو استخارہ اتنی بڑی اعلیٰ نعمت ہے۔ اور مسند احمد میں ایک حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من سعادت ابن آدم استخارتہ اللہ، کہ ابن آدم کے نیک بخت ہونے کی نشانی یہ ہے کہ یہ اللہ سے اپنے کاموں میں استخارہ کرتا ہے۔ ومن شقوت ابن آدم ترکہ الاستخارہ، اور آدمی کے بدبخت ہونے کی نشانی یہ ہے کہ یہ اللہ سے استخارہ کرنا چھوڑ دے، کہ استخارہ بندے کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے، یہ اس کی خوش بختی کی نشانی ہے۔ اور عربوں کے اندر تو ایک مشہور مقولہ یہ بھی ہے کہ جو احمق آدمی ہوتا ہے وہ استخارہ چھوڑتا ہے، عقل مند آدمی کبھی استخارہ نہیں چھوڑتا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ استخارے پر تمام امت کا اجماع ہے کہ استخارہ کرنا سنت ہے۔ اتنا بڑا عمل اللہ کے نبی کی جو سنت ہو۔ اب دیکھیں یہاں پر جو حدیث پڑھی گئی ہے، بخاری، مسلم، ترمذی سب کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ صحابہ کیا فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ کما یعلمنا السورۃ من القرآن، کہ جس طرح اللہ کے نبی ہمیں قرآن کی سورت سکھاتے تھے نا، اتنے اہتمام سے ہمیں استخارہ کرنا سکھاتے تھے۔ اب اس سے آپ فضیلت لکھ لیں کہ اللہ کے نبی نے کتنے اہتمام سے سکھایا ہوگا۔ اب یہ سمجھے کہ استخارہ کون کرتا ہے۔ اب پریشانی تو مجھے آ گئی ہے، اب استخارہ کون کرے گا؟ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم ہر نیک کام دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، اور جتھوں پیسے لبنے ہون وہ کام آپ کرنا وا، تے جتھے تھوڑا پیسے دا کوئی کام نہیں وہ دوجے تے پا دینا کہ مولوی صاحب آپ ہی استخارہ کریں، آپ نیک آدمی ہیں۔ تو بھائی یہ کہاں لکھا ہے کہ استخارہ نیک آدمی کرے گا؟ اللہ کا جو بھی بندہ ہے کلمے والا وہ استخارہ کر سکتا ہے، چاہے وہ نیک ہو چاہے گنہگار ہو، چاہے عالم ہو چاہے عام آدمی ہو۔ استخارے میں کوئی شرط نہیں ہے کہ کسی بزرگ سے کروائیں، کسی عالم سے کروائیں۔ استخارے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کام کا استخارہ خود کرنا چاہیے۔ کہیں کسی حدیث میں ثابت نہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا ہو یا صحابہ نے حضور سے کہا ہو کہ جی آپ ہمارا استخارہ کر دیں، یا صحابہ ایک دوسرے سے کہتے ہوں کہ جی آپ ہمارا استخارہ کر دیں۔ ایسا نہیں ہے، ہر آدمی اپنے کاموں کا استخارہ خود کرتا ہے۔ اب دیکھیں آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اب میرے جسم میں درد ہے اور گولی آپ کھا لیں تو بتائیں آپ کا درد ٹھیک ہوگا، میرا درد ٹھیک ہوگا؟ پریشانی مجھے ہے، ذہنی ٹینشن مجھے ہے، الجھاؤ مجھے ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، اور استخارہ کر رہے ہیں آپ، تو بتائیں میری الجھن کیسے دور ہوگی؟ ایسا نہیں ہے۔ اب آپ حدیث کے لفظوں میں غور کیجئے، اس سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ استخارہ خود کرنا چاہیے یا کسی اور سے کروانا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا ہم احدکم بالامر، جب تم میں سے کسی بندے کو کوئی کام کرنا ہو، یعنی آپ کو کرنا ہے، تو اس کو چاہیے فلیرکع رکعتین، وہ 2 رکعتیں پڑھے، وہی بندہ اللہ سے دعا مانگے۔ اب دعا کے لفظ دیکھیے، اب دعا میں یہ ہے کہ اے اللہ انی استخیرک، میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں۔ اب کام آپ کا ہے اور میں کہہ رہا ہوں یا اللہ میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں، تو یہ ایسی ہے جیسے بھوک آپ کو لگی ہے روٹی میں مانگ رہا ہوں، بھوک آپ کو لگی ہے کھانا میں کھا رہا ہوں۔ پھر آگے جو لفظ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ اے اللہ ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی، اے اللہ اگر تو سمجھتا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے، شر لی میرے لیے نقصان دہ ہے، تو اس کا مطلب جب میرا آ رہا ہے تو استخارہ مجھے کرنا ہے، کسی اور کو نہیں کرنا۔ اگر بہتر ہے تو کیا کر، یسرہ لی، اس کو میرے لیے آسان فرما، بارک لی میرے لیے برکت عطا فرما۔ تو پوری دعا میں مجھے آ رہا ہے،
اور جب باری آتی ہے تو کہتے نہیں مولوی صاحب آپ استخارہ کر دیں۔ اچھی طرح سمجھ لیں استخارہ کرنا سنت ہے اور خود کرنا بھی سنت ہے، کسی اور سے کروانا یہ مسنون استخارہ کوئی نہیں ہوتا، اس لیے آپ کو خود کرنا چاہیے۔ اس میں اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ شاید کوئی الجبرے کا سوال ہے جو بہت مشکل کام ہے اور ہم سے نہیں ہوگا، یہ تو جی مسجد کے امام صاحب ہی کر سکتے ہیں۔ بھائی کتنا آسان کام ہمارے نبی نے بتایا ہے۔ اب استخارہ کرنا کیسے ہے، اس کا آسان طریقہ، سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے ذہن کو تمام تفکرات سے فارغ کریں، کیونکہ جب آدمی کے ذہن میں کوئی چیز غالب ہوتی ہے نا تو استخارہ کرنے کے بعد بھی وہی چیز غالب رہتی ہے، حالانکہ اللہ کے ہاں چاہے اس میں بہتری نہ بھی ہو۔ تو پہلے اپنے ذہن کو تفکرات سے خالی کریں فارغ وقت میں، اس کے بعد دن ہو یا رات جب مرضی آپ کا جی چاہے مکروہ اوقات کے علاوہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ فجر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، زوال کے وقت میں نہیں پڑھ سکتے، باقی جب چاہیں پڑھیں، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، سورج صبح نکلنے کے بعد زوال تک جب دل کرتا ہے 2 رکعتیں پڑھیں۔ اب یہاں پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے استخارے کی نماز پڑھنی ہے تو پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھنی ہے۔ دیکھیں حضور علیہ السلام نے ہمیں کوئی صورت نہیں بتائی، یہ کہا 2 رکعتیں پڑھو۔ اب اس میں جو صورت آپ کو آتی ہے آپ پڑھ دیجئے، لیکن اگر کوئی ان 2 صورتوں کو بھی پڑھ لے تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا قرآن ہی ہے، لیکن ان کو سنت نہ سمجھیں، ان کو ضروری نہ سمجھیں۔ بعض لوگ اس کو ضروری سمجھنے لگ جاتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ 2 رکعتیں پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، تھوڑا سا سبحان اللہ الحمدللہ ذکر کر لیں، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیں، پھر اس کے بعد یہ والی دعا جو یہاں پر آج پڑھی گئی ہے یہ آپ پڑھیں۔ اب اگر آپ کو یہ دعا زبانی آتی ہے تب تو بہت اچھی بات ہے، اگر زبانی نہیں آتی کوئی بات نہیں، آپ مسنون دعائیں سامنے رکھ لیں، جو بھی کتاب ہے کوئی کاغذ پر لکھی ہے تو یہ دعا سامنے رکھ کر اس کو آپ پڑھ دیں، پوری دعا پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اے میرے اللہ یہ میرا کام ہے، کاروبار کا ہے، رشتے کا ہے، جو بھی معاملہ ہے، یا اللہ اس میں جو بہتر پہلو ہے، جو خیر کا کام ہے، یا اللہ وہ میرے دل میں ڈال دے، میں وہ کر لوں۔ اب یہاں پر ایک تھوڑی سی بات سمجھ لیجئے، دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ استخارہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہے کہ یا اللہ میں کراں کہ نہ کراں۔ اب بھائی مشورے میں تو کسی کی رائے دینا ضروری ہوتا ہے، اب اللہ آپ کو کیسے رائے دیں گے؟ جبریل کو بھیجیں گے بھی انہوں کیا کر رہا یا انہوں کیا نہ کر، ایسے تو ہوگا نہیں، ہم کوئی نبی تو ہے نہیں، اور نہ جبریل نے اب کسی کے پاس آنا ہے وہی لے کر۔ اب یہ اس کو مشورہ کہنا مناسب نہیں ہے، استخارے کا مطلب ہے، اب دیکھیں لفظ دیکھیں، اذا ہم احدکم بالامر، جب تم میں سے کوئی بندہ کوئی کام کرنے لگے تو اللہ سے دعا مانگے۔ مثلا آپ نے دکان ڈالنی ہے، کل دکان کی اوپننگ ہونے والی ہے، تو اب آپ آج 2 رکعت پڑھ کر دعا مانگے یا اللہ کل میں دکان کھولوں گا، کاروبار شروع کرنے لگا ہوں، تو اس میں خیر و برکت ڈال دے، عافیت کا معاملہ فرما دے۔ ہاں اگر پہلے بھی استخارہ کر لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ استخارے کے بعد آپ کو کوئی انڈیکیشنز ہوں گے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی رات کو استخارہ کرنا ضروری ہے، کہ رات کو کر کے پھر سو جائیں اور کسی سے بات نہیں کرنی، جی گل کر لی تو استخارہ ختم ہو جانا۔ بھائی یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایسے اپنی طرف سے ان باتوں کو کر کر کے ہم نے استخارے کو مشکل بنا دیا ہے۔ بس سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیں اگر آپ کو رات کو کرنا ہے، اگر رات کو نہیں دن میں کرنا ہے۔ استخارے کے بعد سونا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیں، کوئی سونا ضروری نہیں، یہ بھی لازمی نہیں کہ آپ استخارہ کر کے سوئیں گے تو خواب میں آپ کو کوئی اشارے ملیں گے۔ بعض کہتے ہیں جی خواب چ کوئی بزرگ آئے گا وہ آ کے تانوں دسے گا بھی تو کر لا تو نہ کر۔ اب پہلی بات تو یہ ہے شیطان اللہ کے نبی کے علاوہ ہر شکل بنا سکتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے خواب میں شیطان آ جائے اور کام آپ کے لیے نہ کرنا بہتر ہو، اور وہ آ کے کہے میں جنید بغدادی ہاں، میں تینوں دسن آیا میں تو کر لا، اور آپ کریں اور آپ کا نقصان ہو جائے، آپ کہیں گے لو جی میں تو استخارہ کیتا سی، اس کا مطلب ہے سنت میں کوئی بہتری نہیں۔ حالانکہ حضور نے کب کہا ہے بھائی تو خواب دیکھنا، اور خواب آئے تو خواب آنا
اس کے بعد اس کی تعبیر ہوتی ہے، کبھی خواب کچھ ہوتا ہے، تعبیر اس کی کچھ ہوتی ہے، یہ بھی ہمیں نہیں پتہ کہ میرے خواب میں اشارہ کیا ہے۔ تو یاد رکھ لیں، رات کو سونا بھی کوئی ضروری نہیں، خواب کا آنا بھی کوئی ضروری نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ سو جائیں، اگر لال رنگ نظر آ جائے تو نہیں کرنا، سبز نظر آ جائے تو کر لیں، سفید نظر آ جائے تو کر لیں، کالا نظر آ جائے تو نہ کریں۔ یہ رنگوں رنگوں والا بھی اپنا ہی کوئی لوگوں کا بنایا ہوا تماشا ہے، ورنہ حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں، ہمارے نبی کی اس میں کوئی تعلیمات ہمیں نہیں دی گئی کہ آپ کو یہ کام کرنے ہیں۔ پھر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی استخارہ جب انسان کر لیتا ہے نا، تو استخارہ کرنے کے بعد اس کو کوئی اشارہ ملتا ہے غیب سے، اور وہ غیبانہ اشارہ اس کو موڑ دیتا ہے۔ اب وہ غیب کا اشارہ کیا ہوگا آپ بتائیں؟ یا خواب ہوگا؟ خوابوں پر شریعت کا کوئی دار و مدار نہیں ہے، وحی آنی کوئی نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ بعض روایتوں میں اس کا ذکر ہے کہ جب انسان استخارہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں وہ بات ڈال دیتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ اب مثلا استخارے سے پہلے آپ کا ارادہ تھا میں سفر پر چلا جاؤں، پھر آپ نے استخارہ کیا، اللہ سے دعا مانگی، تو پھر دل میں آنے لگا کہ یار آج رہنے دیتے ہیں، کل چلے جاتے ہیں۔ اب یہ جو آپ کا دل مڑا ہے کسی دوسری طرف، یہ استخارے کا اثر ہے، بس اب اسی کو کر لے، اسی میں اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہوگی۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دل میں تو کوئی بات نہیں آ رہی، لیکن حالات کسی ایک طرف کو مڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے استخارہ کیا، استخارے میں یعنی دل یہ آیا کہ آپ کو لاہور جانا چاہیے، اب آپ کو فون آیا بھی راستے میں تو گاڑیاں بلاک ہیں، سڑک رکی ہوئی ہے، ہنگامے ہو رہے ہیں۔ اب آپ کہیں نہیں میرے استخارے سے تے آیا ہوا تینوں جانا چاہیے تھا، میں تے جانا ہی جانا۔ اب یہ بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے بھائی؟ استخارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حالات بھی دیکھیں، اگر حالات بھی اس کے موافق ہیں، دل بھی آپ کا مطمئن ہے، تب اس کام کو کرنا چاہیے۔ اب دل مطمئن نہیں اور حالات موافق ہیں تو انسان کو ہمت کر لینی چاہیے۔ دل انسان کا بعض اوقات ایسے ہی گھبرا بھی جاتا ہے۔ اب دل مطمئن ہے لیکن حالات موافق نہیں ہیں، تو حالات کو دیکھ کر آدمی کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے نہ کرنے میں بہتری ہے۔ تو استخارہ کرنے کا مطلب صرف اپنے تردد کو دور کرنا ہوتا ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوگا کہ دل ہاں یا نہ کی طرف مڑ جائے گا، اور کبھی ایسا ہوگا کہ نہ ہاں ہو رہی ہے نہ ہو رہی ہے، اب کیا کریں؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اب دونوں کام بہتر ہیں، چاہے کر لو اس میں بھی خیر ہوگی، اور نہ کرو گے تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے خیر ہوگی۔ اگر دل ایک طرف کو نہیں مڑا تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں کاموں میں خیر رکھی ہے، جو چاہے کر لے، اس میں انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ اب یہ ہے مسنون استخارہ۔ اب اس میں ایک دن کیا کچھ نہیں ہوا کوئی بات نہیں، کل پھر کر لیں، 2 دن کیا کچھ نہیں ہوا اگلے دن پھر کر لیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث آتی ہے، ابن سنی نے اس کو نقل کیا، حضور علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ فاستخر ربک 7 مرات، کہ اے انس اگر تجھے کسی معاملے میں کوئی تردد ہو تو 7 مرتبہ اپنے اللہ سے تم استخارہ کرنا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ 7 دن تک آدمی کو انتظار کرنا چاہیے۔ 7 دن کے اندر اندر اس کا دل کسی ایک طرف مڑ ہی جاتا ہے، یا حالات کسی ایک طرف مڑ ہی جاتے ہیں، اسی میں انشاءاللہ خیر ہوگی۔ لیکن یہ وہ استخارہ ہے جو تھوڑا سا اس میں پیچیدگی بھی ہے، وضو بھی کرنا پڑے گا، نماز بھی پڑھنی پڑے گی، اس کے بعد تھوڑا بہت آدمی کو انتظار بھی کرنا پڑتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ارجنٹ کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں، ہاں جی دسو جی کرنا کہ نہیں کرنا، آپ کہتے ہیں جی میں نے 5 منٹ دے دو۔ اب اس 5 منٹ میں کیا کریں گے؟ آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے وہاں نہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ کچھ اور۔ تو کچھ ارجنٹ استخارے بھی ہیں، اور یہ بھی اللہ کے نبی نے خود ہمیں بتائے ہیں کہ اگر کسی معاملے میں پھنس جاؤ تو اللہ سے یہ دعا مانگ لو۔ اب وہ کیا ہے؟ ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کانا اذا ارادہ بامر، کہ جب حضور علیہ السلام کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرماتے تو اللہ سے یہ دعا مانگتے تھے، اللہم خر لی واختر لی، چھوٹی سی دعا، اللہم خر لی واختر لی۔ ترجمہ کیا ہے کہ یا اللہ میرے لیے چھانٹ لے اور میرے لیے تو پسند فرما لے، کہ جو بھی اب اچھی بات ہے اس کو چھانٹ کر پسند کر لے میرے لیے۔ یہ پڑھیں،
اس کے بعد تھوڑی دیر اپنے دل کی طرف توجہ کریں، اگر ہاں آ رہی ہے تو ہاں کر دیں، اس میں خیر ہوگی، نہ آ رہی ہے تو نہ کر دیں، اس میں خیر ہوگی۔ یہ ارجنٹ استخارہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو یہ دعا اللہ سے مانگا کر، اللہم اہدنی وسددنی، چھوٹی سی دعا، اللہم اہدنی وسددنی، کہ یا اللہ مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، وسددنی، اور جو سیدھی راہ ہے اس معاملے میں تو وہ مجھے دکھا دے۔ اس کے بعد پھر وہی بات ہے، جدھر آپ کا دل مڑ جائے وہ کام کر لیں، اگر نہیں مڑ رہا تو اس کو مت کیجیے۔ ایک اور ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے، اس میں آپ نے ایک صحابی کو دعا بتائی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ صاد کے ساتھ۔ یہ مسلمان نہیں تھے، آپ علیہ السلام نے ان کو بلایا، فرمایا کہ تم بوڑھے آدمی ہو، کہ لو اسلمت علمتک کلمتین تنفعانک، اگر تم مسلمان ہو جاؤ نا تو میں تمہیں چند ایسے کلمات سکھاؤں گا، وہ تمہیں بڑا نفع دیں گے، بہت نفع دیں گے، 2 کلمات سکھا دوں گا۔ خیر یہ بعد میں مسلمان ہو گئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کیجئے، آپ نے مجھے کہا تھا میں تمہیں 2 کلمے سکھاؤں گا، اب سکھائیں، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر ان کو بٹھا کر ایک دعا سکھائی، یہ بھی ارجنٹ استخارہ ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے یہ دعا مانگو، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، کہ یا اللہ جو میری بھلائی ہے اس کی طرف میری رہنمائی فرما دے، اور اگر میرے اندر کوئی شر ہے، کوئی نقصان کا میں فیصلہ کرنے لگا ہوں تو تو مجھے میرے شر سے حفاظت فرما دے۔ یہ دعا آپ نے ان کو سکھائی۔ علماء فرماتے یہ بھی اگر کوئی ایسا معاملہ آدمی پر آ جاتا ہے اچانک فیصلہ کرنے کا، تو اس دعا کو پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، پھر جو دل میں آئے وہ کر دیں، انشاءاللہ اس میں خیر ہی خیر ہوگی۔ اب یہ سب مسنون استخارے ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتلائے۔ اب کچھ ایسے استخارے ہیں جو مسنون نہیں ہیں، مجربات ہیں۔ مجربات کا کیا مطلب؟ کہ بعض بزرگوں نے اپنے تجربے سے کوئی بات بہتر سمجھی، وہ آگے انہوں نے لوگوں کو بتا دی۔ مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی 2 کاغذ کے ٹکڑے لے لیں، ایک پر قرآن کی آیت لکھیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور دوسرے پر لکھ دیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اب اس کی پرچی بنا کر ڈال دیں اور آنکھ بند کر کے کوئی ایک اٹھا لیں، اگر تو خیرًا یرا ہے تو ٹھیک ہے، شرًا یرا ہے تو ٹھیک نہیں ہے، اس میں شر آ گیا۔ اس قسم کے کچھ کہتے ہیں کہ جی بس وہ آنکھ بند کر کے نا کوئی گندم یا کسی چیز کو مٹھی میں بھر کے اس کو نکالیں، اب اس کو 2 کر کے علیحدہ علیحدہ کرنا شروع کر دیں۔ اگر تو ایک بچ گیا تو اس کا مطلب ہے اللہ ایک ہے، اللہ کو طاق پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ وطر یحب الوطر، کہ اللہ طاق ہے، اللہ کو طاق پسند ہے۔ آخر میں ایک بچ گیا تو کر لو، اگر 2 بچ گیا تو مت کرو۔ یہ تجربات ہیں۔ اب ان کا حکم کیا ہے؟ سب سے پہلا تو اس میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان تجربات والے استخاروں کو سنت سمجھنا یہ گناہ ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے جو آپ کے سامنے ابھی عرض کر دیا گیا کہ 2 نفل پڑھیں، اس کے بعد اللہ سے حمد و ثنا کے بعد دعا مانگیں، بس اللہ پر چھوڑ دیں، اب جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، اللہ اس میں خیر ڈال دیں گے۔ اب استخارے کا مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے خیر مانگنا، اور ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارے کی کوئی مشین ہوتی ہے علماء کے پاس، اس میں یہ بندے کا نام لکھ کے ڈالتے ہیں اور وہ مشین نتیجہ نکالتی ہے، بندہ صحیح ہے بندہ غلط ہے، بھائی ہمیں کیا پتہ۔ ایسے ہی خواہ مخواہ لوگ پریشان ہمیں بھی کرتے ہیں کہ جی نہیں وہ فلاں جگہ ہم رشتہ کرنا چاہتے ہیں، آپ بس استخارہ کر کے بتا دیں کہ وہ بندے صحیح ہے کہ نہیں صحیح۔ بھئی جے ایدنا بندیاں دا پتہ لگ گئے تے پولیس والے ساڈے کو آن کہ دسو جی فلانا بندہ وہ کداں دا وا۔ ایک بندہ مجھے کہتا جی ہماری چوری ہو گئی ہے، زیور چرایا گیا گھر سے۔ میں نے کہا بہت افسوس ہوا، اب میرے پاس کیسے آئے؟ کہنے لگے جی ہم آئے ہیں کہ آپ استخارہ کر کے بتائیں کہ چوری کس نے کی ہے۔ میں نے کہا بھائی اگر اس طرح استخاروں سے چور پکڑے جاتے
تو پھر تھانے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ لوگ یہی آتے اسی 10 دن دے تسی جا کے پڑھ لیندے۔ میں نے کہا ایسا تو کوئی استخارہ نہیں ہوتا۔ کہا جی نہیں، وہ ٹی وی والے تو بتا دیتے ہیں اور فلاں جگہ تو لوگ بتا دیتے ہیں۔ دیکھو ایک بات سمجھو، میں آپ کو صاف بتاتا ہوں، میں عالم ہوں تو میں اپنے برادری کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، جو علماء کی برادری ہے۔ جو تو اللہ والا نیک عالم ہوگا، دنیا دار نہیں ہوگا، وہ آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ ہر شعبے میں 2 نمبر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ ڈاکٹروں میں بھی 2 نمبر ہیں کہ آپریشن ہوتا بھی نہیں، مریض کو کہتے ہیں جے نہیں کرایا تے بس تو مرن لگا، وہ کہتا کر دو اور وہ یوں ہی آپریشن کر دیتے ہیں۔ وکیل بھی 2 نمبر ہو جاتے ہیں کہ وہ خود ہی اس کے مدعی کے ساتھ مل جاتے ہیں اور جناب اس سے لے کے کیس کروا دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات لوگ پگڑی ٹوپی رکھ کر، داڑھی رکھ کر آپ لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے 500 روپے لگن گے تہاڈا استخارہ کر دینا۔ اب 500 لیے اور یوں کر کے جی میں راتی عمل کراں گا، صبح بتا دیا کہ جی کر لو استخارہ، اب ہو گیا ہے آپ رشتہ کر لیں۔ اب آپ نے رشتہ کیا، اللہ نے خیر ڈال دی، واہ جی واہ بڑا چنگا مولوی، انہوں نے بڑا زبردست استخارہ کیتا۔ اب اگلی دفعہ وہ 6 بندوں کو یہ لے کے چلا جاتا ہے۔ اب کوئی 6 میں سے 2-4 کے غلط بھی نکل آئے تو کوئی بات نہیں، وہ نہیں آئیں گے، لیکن جنہ نے صحیح نکل آئے وہ اگے ہور گاہک لے کے آنا شروع ہو جاتے۔ اب 500 روپے، 1000 روپے، بھی ہمیں کون سا پیسے برے لگتے ہیں؟ آئیں ہمیں تو اچھا لگتا ہے، لیکن ہم آپ کو دھوکہ دے کر اپنی آخرت بگاڑنا نہیں چاہتے۔ آپ کو صاف بات بتا رہے ہیں، کسی قسم کا کوئی ایسا عمل نہیں، کوئی ایسا استخارہ نہیں جو کسی بندے کی بھلائی برائی بتا دے، جو آپ کو کاروبار رشتہ داروں میں۔ اب ابھی ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، مجھے پرسوں ان کا فون آیا کہ جی وہ نا میں ایک مکان لے کے اس کو سیل کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں یہ اچھے پیسوں میں بک جائے گا کہ نہیں بک جائے گا، کہیں ہم مجھے نقصان تو نہیں ہوگا؟ میں نے کہا یار خریدنا تو نے ہے، بیچنا تو نے، مجھے کیا پتا؟ کہ جی نہیں آپ استخارہ کر کے بتائیں مجھے اس میں کتنا پروفٹ ہو سکتا ہے۔ تو میں نے مذاق میں کہا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میری پتی کنی لاؤ گے بچوں پہلے دسو؟ تو کہتا جی تانوں خوش کر دیں گے۔ میں کہا بس تو مینوں کوئی استخارہ نہ کرا میں خوش ہو گیا، اندے تے میں خوش ہوں، بھائی بہتا مینوں خوش نہ کر۔ تو یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں، کسی دھوکے میں مت آئیں، یہ عمل خود کریں۔ آپ کو مسئلہ ہے، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ آپ کا مسئلہ حل فرمائیں گے۔ اب یہ جو استخارے ہیں مجربات، ایک تو ان کو سنت نہ سمجھیں، دوسرا اگر آپ کو کوئی مجرب استخارہ کرنا بھی ہے تو ساتھ میں مسنون استخارہ بھی کریں تاکہ آپ کو خیر و برکت نصیب ہو جائے اور اللہ کی طرف سے اس میں بھلائی آ جائے۔ اب دیکھیے میں اب وہ عرض کرنے لگا ہوں کہ وہ استخارے جو غیر شرعی اور غیر مسنون استخارے ہیں کہ جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں اور لوگوں نے ان کو استخارے بنائے ہوئے ہیں۔ مثلا ایک استخارہ ہے جس کو فال کہتے ہیں، قرآن پاک کو بند کر دیا اور آنکھ بند کر کے یوں کھولا اور انگل رکھ بھی، کسی آیت پہ انگلی رکھی، اگر اس کا ترجمہ اچھا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کا ترجمہ کوئی دوزخ والا کوئی ادا ادا پھر ہے نہیں صحیح بھائی، نہیں یہ کوئی استخارہ نہیں، بلکہ یہ قرآن پاک کی بے ادبی ہے کہ آپ اس کو ان کاموں کے لیے استعمال کریں۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو بند کر کے بیچ میں کوئی کینچی کونچی باندھ کے اس کو یوں لٹکا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ چلو جی دیکھ دیں کدھر نو مڑدا، جے سجے پاسے مڑ گیا تے ٹھیک ہے، جے کھبے پاسے مڑ گیا تے صحیح نہیں۔ یار اللہ نے قرآن اس لیے دیا ہے کہ تم اس کو اس طرح سے استعمال کرو۔ قرآن تو پڑھنے کے لیے ہے، عمل کرنے کے لیے، استخاروں کے لیے قرآن نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں یہ غیر شرعی استخارہ ہے، گناہ ہے، قرآن پاک کی بے ادبی ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر بعض لوگ یہ استخارہ کرتے ہیں کہ جی رات کو 2 نفل پڑھ کے سو جائیں، پھر دیکھنا تاڑی گردن کیڑے پاسے مڑے گی، جے سجے پاسے مڑ گئی تو صحیح ہے، جے کھبے پاسے مڑ گئی تو صحیح نہیں۔ اچھا آپ بتائیں کوئی بندہ بھی استخارہ اگر وہ نہیں بھی کرتا، ظاہر ہے وہ رات کو سوئے گا، اس کی گردن کہیں نہ کہیں تو مڑنی ہے نا بھائی۔ اب یہ فطرتی بات ہے، انسان کسی بھی طرف اس کی گردن مڑ سکتی ہے۔ اب یہ بھی بالکل وہ نظریے جو پرانے عربوں میں ہوتے تھے نا، تیر نکالنا ہاں کہ نہ، وہی کام ہم لوگوں نے بھی پکڑ لیے، حالانکہ یہ استخارے کے مقصود نہیں ہے۔ اچھا ایک مزے کی بات، ایک استخارہ اور بڑا مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں
اور نماز میں جب آیت آ جائے نا اہدنا الصراط المستقیم، اس کو پڑھتے جائیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، پڑھتے 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 آپ خود بخود کسی طرف مڑ جائیں گے۔ یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ یا تو آپ دائیں طرف مڑ جائیں گے یا آپ بائیں طرف مڑ جائیں گے۔ اگر دائیں طرف مڑ گئے، خود ہی کہتے آپ ہی مڑ جاندہ بندہ، تسی یہ ٹینشن نہیں لینی، بس تسی پڑھی جانا۔ جدھر نو تسی مڑ گئے، جے سجے مڑ گئے تو صحیح ہے، جے کھبے مڑ گئے تو صحیح نہیں۔ اچھا، اب آپ تھوڑا اس میں غور کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی استخارہ اگر ہوتا تو حضور ہمیں بتاتے، حالانکہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ جب آپ یہ والا استخارہ کرنے لگیں گے، ایک مسئلہ سمجھ لیں، سورہ فاتحہ کی آیت کو بار بار پڑھنے سے بعض علماء کے نزدیک سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے، تو انہوں تو سجدہ صاحب پہ جانا۔ پھر یہ ہے کہ استخارہ کرتے کرتے وہ پڑھتے پڑھتے آپ ایک طرف کو مڑ جائیں گے۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ سینہ قبلے کی طرف ہوگا تو آپ کا نماز ہوگی۔ اگر آپ کا سینہ قبلے سے پھر گیا تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی ہے۔ اور جدوں نے ادھر نو مڑ جانا، سجے یا کھبے جیڑے پاسے بھی مڑیا، ان دی تو نماز ہی ٹوٹ گئی۔ ہن وہ جیڑا استخارہ سی وہ کتنے رہ گیا، ان دی تو نماز ہی ختم ہو گئی۔ تو مجھے کسی نے کہا جی ایسے بھی ایک استخارہ ہے، میں نے کہا ہاں یہ والا استخارہ ضرور کریں، لیکن چھت کے اوپر چلے جائیں اور دیوار کے اوپر کھڑے ہو کے یہ استخارہ کریں کہ جے سجے پاسے ڈگ پیا تے صحیح ہے، جے کھبے پاسے ڈگ پیا تے صحیح نہیں، بھی پھر ہی مڑنا پتہ لگا۔ تو اس لیے بھائی یہ کوئی مڑنا یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے۔ اسی طرح ایک اور غیر شرعی استخارہ ہے، وہ یہ کہ تسبیح پکڑ کے بیٹھ جاؤ، یوں پڑھو افعل لا تفعل، افعل لا تفعل۔ افعل کا معنی کر لے اور لا تفعل کا معنی نہیں کرنا، کری جا آخری دانے تے جے افعل آ گیا تے کر لا، جے لا تفعل آ گیا تے نہ کر۔ اب یہ وہی کام نہیں ہے تیر نکالو، جے لا لکھیا ہوا تے نہیں کرنا اور جو نام لکھا ہو تو کر لیں۔ پھر ہم میں اور ان جاہلوں میں کیا فرق رہا؟ دیکھو مسلمان ایسا نہیں ہوتا، مسلمان کو تو استخارہ دیا گیا ہے اس لیے کہ استخارے کا مطلب ہے اللہ سے خیر مانگنا، بھلائی مانگنا کہ یا اللہ میں یہ کرنے لگا ہوں میری مدد فرما، میں یہ چھوڑنے لگا ہوں میری مدد فرما۔ یہ مقصد ہے استخارے کا کہ استخارہ دعا ہے، مشورہ نہیں ہے۔ استخارہ اللہ سے خیر مانگنا ہے، اللہ سے خبر مانگنا نہیں ہے کہ یا اللہ مینوں دس دے میں کی ہے صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کچھ غلط فہمیاں ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کو بھائی ہمیں دور کر لینا چاہیے۔ تو اب آج سے ہم نیت کر لیں کہ استخارہ ہر کام میں ہو سکتا ہے، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سے خیر مانگ۔ اب آپ لاہور جا رہے ہیں، مثلا صبح آپ نے مال لینے کے لیے لاہور جانا ہے، ٹھیک ہے، آپ جانے سے پہلے 2 نفل پڑھیں، استخارے کی دعا پڑھیں کہ یا اللہ میں لاہور جا رہا ہوں، اگر وہاں جانا میرے لیے بہتر ہے تو میرا سارا سفر آسان فرما، اگر میرے لیے بہتر نہیں ہے تو پھر تو خود ہی اس معاملے کو روک دیں۔ اب آپ اڈے پہ گئے، پتہ چلے جی بسیں کوئی نہیں، سیٹ ہی نہیں مل رہی، ٹرین پہ گئے ٹرین لیٹ ہے۔ اب یہ جو حالات بنے اللہ نے بنائے ہیں کہ آپ کا نہ جانا بہتر تھا، اللہ نے ویسے ہی کر دیا۔ اور اگر صحیح ہے ٹکٹ ملی، بسم اللہ کریں، آپ لاہور پہنچے، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی۔ تو استخارے میں جو چیز آپ کو بہتر لگ رہی ہے اس کا کرنا ضروری نہیں ہے، اچھا ہے۔ اگر پھر بھی آپ وہ نہیں کرتے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اور جو چیز نہ کرنے کے بارے میں آ رہی ہے آپ نے اس کو کر لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ بس استخارہ اپنے تردد کو دور کرنا، اللہ سے خیر مانگنا اور دعا کا نام ہے، اور استخارے کی اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بہرحال اس پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔